کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہاری نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہو؟ تو ان انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ بنی اسرائیل کے تکبر اور خواہش پرستی کا بیان ہے۔ پہلے توریت میں رد و بدل، اس میں تحریف، اس سے پہلے جیسا بیان گزر چکا کہ جہاں جہاں پر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے صفات بیان ہوئے تھے وہاں پہ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ جہاں جہاں حضور علیہ السلام کی نعت وغیرہ ہوتی تو اس کی جگہ وہ لوگ اس میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ تو بولے کہ پہلے جو ہے توریت میں تبدیلی کرتے رہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد جو اور انبیاء آئے ان کی بھی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا، جنہیں انجیل عطا کی گئی۔ تو انجیل موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے دور میں تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 4000 انبیاء علیہ السلام آیا، بعض روایات میں ہے کہ 70,000 تھے۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام یہ تمام جو ہے کے اوپر حکم توریت کے لاگو تھا، تو وہ تمام کے تمام توریت کی تابعداری اور ان کی کچھ توریت کی بتائی ہوئی شریعت کے اوپر چلنا ان کے اوپر ضروری تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد میں پھر بہت ساری تبدیلیاں، توریت کے بہت سارے احکام جو ہے وہ منسوخ کر کے پھر جو ہے اس میں انجیل جو ہے ان کی نئی کتاب، یعنی اب توریت کے بعد اب انجیل آنے کے بعد میں اب انجیل کے اوپر ایمان لانا اور اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنا طے پایا۔ تو جو رسول موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آئے، اب ان کی تعداد تو میں جیسے بتایا کہ 4000 ہے کہ 70,000 ہے، مگر جو نام جو کتابوں میں جو ملے ہیں اس میں جو ہے حضرت یوشع ہے، حضرت شمویل ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت شمعون ہے، حضرت شیعہ ہے، حضرت ارمیہ ہے، حضرت عزیر ہے، حضرت حزقیل ہے، حضرت الیاس ہے، حضرت الیسع ہے، حضرت یونس ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یحییٰ۔ ان ناموں کا کتب تفاسیر اور قصص الانبیاء وغیرہ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے توریت جب انجیل عطا ہوئی تو اس میں بہت سارے احکام جو ہے توریت کے خلاف تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو بینائی عطا کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، یعنی کوڑی بولے تو وہ جو برس کا مرض جو ہوتا ہے جو سفید ہو جاتا تو ان کو جو ہے ٹھیک کرنا، اور لوگوں کو وہ باتیں بتانا کہ جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو چھپا کے رکھتے ہو، یہ خاص اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے یہ نشانیاں جو ہے ان کے لیے خاص معجزات عطا کیا تھا۔ یہ تمام معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جبکہ اچھا اب ایک مزید کی چیز ہے یہاں پہ جو نقطہ خاص ہے کہ جتنے معجزات کا ذکر ہوا تو وہاں تمام معجزات میں حالانکہ یہ ایک ایمان ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہر کسی مسلمان کا توحید پرست کا ایمان ہے کہ ہر شے بغیر حکم خدا بندی اس کا عمل نہیں ہو سکتا، اس کا احکام نافذ نہیں ہو سکتا، مگر یہاں جتنے بھی احکام ہوئے ہیں ان تمام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ یہ میں کرتا ہوں۔ یعنی جیسے کہ فرمایا کہ انی اخلق لکم، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ تو اب تو اسی اور فرماتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، اور فرمایا کہ وحی اور موت باذن اللہ، اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔
یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اور جب میں ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ اس میں حیات بخشتا ہے۔ آپ بول رہے ہیں کہ یہ سب کام میں کرتا ہوں، اللہ کا عزم ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں، تو اس طریقے سے۔ اور فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان سب کا اپنی طرف ان ما فوق الفطرت، یعنی جو فطرت کے خلاف باتیں ہیں، کہ انسانی فطرت کے ناممکن باتیں ہیں کہ میں کوئی یہ بولے کہ میں کسی کو زندہ کرتا ہوں، میں نابینا کو اچھا کر دیتا ہوں، میں تمہاری غیب کی باتیں جانتا ہوں، تو یہ تو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام ان باتوں کا ارادہ کر کے بولے کہ یہ میں کرتا ہوں، تو اس کے اوپر ایسی باتوں کیا اپنی طرف نسبت کرنا یہ مجازن ہے، مجازن درست ہے، کیونکہ اب قرآن کے احکام میں اس میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان صیغوں کا اور کلمات کا استعمال اور ان کی کسی فرد بشر کی طرف نسبت مجازی طور پر جائز ہے۔ مجازی یعنی جو غیر حقیقی ہے۔ تو اگر کسی کرامت کو اور کسی جیسے انبیاء کے ساتھ معجزات ہیں اور اولیاء کے ساتھ کرامات ہیں، اگر ان کرامات کو معجزات کو اگر بشر کی طرف، انسان آدمی کی طرف اگر منسوخ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ مگر جس سے جیسے انبیاء جیسے خود فرمایا کہ یہ میں کرتا ہوں، تو مراد یہ لی جاتی کہ بے شک آپ کریں، آپ سے سرزد ہوا، یہ آپ کا اعجاز ہے، یہ آپ کی ایک انفرادی، آپ کی غیر معمولی اللہ سے محبوبیت کا تقاضا کا اظہار ہو رہا، حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہو۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کی اصل اللہ کی طرف سے، ہر چیز کی اصل اللہ کی طرف ہے، اور مجازی جو ہے بندے کی طرف اس کو منسوخ کرنا، اس کو نسبت کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سنت ہے، یہ قرآن کریم کے احکام سے ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے اپنی قوم کے سامنے دعوی نبوت کے سلسلے میں، یعنی اپنی نبوت کے جو دعویٰ اس کی جو اعلانات فرمائے، اگر اس کی روح سے آج کے جو نام نہاد موحدین ہیں، آج جو اپنے آپ کو جو ہے توحید کی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اگر ان کے سامنے اگر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو اعلانات ہے کہ بھئی میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں گھر غیب کی بات بتاتا ہوں، میں کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اگر ان کے سامنے یہ بات رکھ دی جائے تو ان کے موقف کی روشنی میں وہ سب کے سب مشرک کے ضد میں آ جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی شرک کی زد سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ ان کے حساب سے تو یہ ہے کہ کوئی بشر کی طرف کوئی چیز منسوخ کرنا ہی نہیں، تو یہ بات غلط ہے، عقل کے خلاف بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر اس کے اظہار میں یہ کوئی جو ہے مانیت نہیں ہے۔ اس طرح کے طرز و فکر سے تو انبیاء کرام جو خالصتاً توحید کا پیغام لے کر انسانیت کی طرف مبعوث ہوتے رہے، وہ بھی ان کے شرک کے فتوے سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو ہے یہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور فطرت کی خلاف ورزی کرنا ہے، کہ اگر کوئی چیز کسی سے ما فوق الفطرت یعنی انسانی فطرت کے سے نہیں سمجھ میں آنے والی ایسی ظاہر ہو جائے تو یہ بے شک وہ جس سے ظاہر ہوتی ہے یا اس کی کمال اور اس کی بزرگی کی نشانی کے لیے ہے۔ دراصل وہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر اس سے منسوخ کرنے میں، جیسے خود اس کے بارے میں جیسے عیسیٰ علیہ السلام آگے آئے گا آپ کو سورہ میں انشاءاللہ مریم میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں تاکہ تم کو پاک بیٹا دوں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل بیٹا دیتے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، مگر چونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں پھونک ماری، تو پھونک تو جبرائیل کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بولا کہ یہ روح القدس، یہ میری روح ہے، یہ روح اللہ کا۔ تو کسی کے
بھی ارے کسی سے معجزہ، کسی سے بزرگی، کسی سے ما فوق الفطرت کوئی بات ظاہر ہونے سے ان کا خدا ہونا تسلیم نہیں ہوتا. ان کا یہ تسلیم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے مقرب اور خدا کے مجتبی و مصطفیٰ بندے ہیں، یہ خدا کے محبوب بندے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی عظیم المرتبت موجودات ان سے عطا کروا کے ان کو دنیا کے سامنے ان سے اپنے تعلق کا اظہار کے لیے کرتا ہے کہ یہ محبوبیت کا تقاضا بھی تو کچھ ہے کہ میں تیرا محبوب ہوں تو ظاہر بھی کر. تو ظاہر یہ ہے کہ دیکھ تیرے سے ایسے کام سرزد کراتا ہوں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تاکہ اس سے لوگوں کو، تو انبیاء کے جو معجزات اسی کا حصہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی پہچان میں سب سے بڑا دخل جو ہے معجزات کا ہوتا تھا. لوگ طلب کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ بتائیے. تو یہ معجزے جو ہے، اب معجزے انبیاء کے ساتھ ہے. اب وہ جب انبیاء سے ہٹ کے غیر انبیاء سے جب کوئی ہوتے ہیں تو اس کو کرامات بولتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اب روح القدس قرآن میں آیا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، اور ہم نے آپ کو روح القدس سے آپ کی مدد کی. تو اب اس کے بارے میں جو ہے روح القدس کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں. بعد نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے. بعض کا خیال ہے کہ فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہے اور خود سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. کسی نے کہا کہ خود یعنی برکت، کسی نے کہا پاک. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ روح القدس سے حضرت جبرائیل مراد ہے، اور عام لوگوں کا بھی جو ہے یہ خیال ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی اس سے اگر اور بھی کوئی ہے، اگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پاک روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر شے کے اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر وہ جبرائیل ہے یا نہیں، وہ پاک روح ہے، وہ اللہ کی روح ہے یا کوئی فرشتہ ہے، تو اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ روح، کیونکہ خود سے جو ہے مقدس پاک چیز کو قدس کہتے ہیں، اسی لیے فرشتوں کو ہم قدسی کہتے ہیں. فرشتوں کو بھی قدسی کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں پہ ناپاک کی کوئی گزر بھی نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ پاک مخلوق ہے تو اسی لیے وہ لوگ قدسی ہیں. اچھا، بعض مفسرین نے کہا خود یعنی اچھا، بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی روح لی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی روح بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ روح اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے پاک تر ہے، تو لہذا دراصل وہ خود جو ہے ان کی اپنی روح تھی جو ان کی مدد کے لیے تھی. ایسا بھی ایک روایت، کیونکہ ان کی روح انسانی پیٹ وغیرہ سے پاک صاف اور الگ تھلگ رہی تھی، کیونکہ ان کی روح میں کسی انسان کا دخل نہیں تھا. وہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے جو ہے اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ تو بات معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. تو اس طریقے سے اس میں جو ہے کہ اور الگ ہے. اسی لیے پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم جھٹلایا، یعنی بہت سارے انبیاء کو تم جھٹلائے اور بہت ساروں کو قتل کیے، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگ قتل کیے، اور دیگر انبیاء بہت سارے انبیاء کو جو ہے جو ان کو جھٹلایا، کہ ان کی نبوت کو جھٹلایا، ان کے معجزات کو جھٹلایا، ان سے جو وعدے کرے اس سے چھوٹے ہوئے. تو پھر اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. حضرت عیسیٰ کو بہت سے احکام تورات کو منسوخ کرنے پر مامور کیا گیا تھا، کیونکہ اب وہ لوگ تورات کی خلاف ورزی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ لوگ جو ہے جو اپنی پسند کے احکام لے لیتے اور جو ان کو پسند نہیں آتے وہ احکام میں جو ہے تحریف و تبدیل کر دیتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجیل کے ذریعے ان تورات کے جو ہے بہت سارے احکام کو جو ان کے بدلے ہوئے تھے اس میں وہ منسوخ فرما دیا، اور بھی جو ان کے زمانے میں بعض چیزوں کو جاری کیا گیا تھا. یہ سنت الہی ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں کوئی چیز کو جو ہے حکم دیتا ہے کسی چیز کا، اور کسی دوسرے نبی کے زمانے میں وہ حکم کو منسوخ کر دیا جاتا.
تو جو کتاب جس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ کتاب اللہ تعالیٰ کا آخری حکم ہوتی ہے. یعنی جب تک توریت تھی تو ان کے اوپر توریت کا جو ہے ماننا فرض تھا. اب جب انجیل آ گئی تو اب ان کے اوپر انجیل کے اوپر ایمان لانا فرض ہو جاتا. اسی طرح جب انجیل کے بعد جب قرآن شریف آ گئی تو وہ توریت کے حامی ہیں، وہ قرآن کے وہ انجیل کی جو ہے کی بھی تائید کر رہے، مگر اب ان کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ تم قرآن کو آخری کتاب اس اللہ کی سچی کتاب ماننا. اگر یہ انہیں بولیں گے کہ بھائی نہیں ہمارے لیے توریت کافی ہے، انجیل کافی ہے، تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اب ان کے لیے ضروری ہو جاتا کہ جو آخری نبی جو ہے جس زمانے میں جس نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوتی تھی اس کتاب کے اوپر ماننا ان کے لیے وہ ان کا ایمان کا امتحان ضروری تھا. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام توریت کو منسوخ کرنے پر معمول ہوئے اور ان کے زمانے کے لوگوں کے جتنے غلط عقیدے اور بری رسمیں تھیں ان سب کو مٹانے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. جیسے ایک جگہ فرمایا ہے کہ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى، یہ خطاب اچھا جیسے یہ پتہ چلا کہ یہ جو خطاب ہے یہ نبی کریم کے زمانے کے اہل کتاب سے ہے. ذکر تو ان کے باپ دادا کا ہو رہا، مگر اب خطاب جو کہ رسول اللہ کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، یہ ان سے جو ہے یہ خطاب ہے. اور جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں ان کے بڑوں سے یا ان کے جو ہے سرداروں سے ان کے بڑوں سے یعنی ان کے باپ دادا سے وہ سرزد ہوئی تھی. تو اس سے ان سے صرف تکبر کا ارتکاب ہوا کہ وہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو عالمین پہ فضیلت دی تھی، تو وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے شہید اس قسم کا جو ہے عقیدہ رکھتے تھے اور وہ تکبر میں حد سے بڑھ گئے تھے. چونکہ ان کے ان امور سے، ان باتوں سے، تو اس لیے چونکہ وہ اپنے باپ دادا کی ان عقیدے سے راضی تھے تو لہٰذا ان کو بھی جو ہے وہ خطاب میں شامل کر لیا گیا کہ تم چونکہ تمہارے باپ دادا کے عمل سے راضی ہے، تم ان کے اوپر ملامت نہیں کرتے، تم ان کی باتوں کو غلط نہیں سمجھتے، تم ان کی غلط باتوں کو صحیح سمجھ کے اس عقیدے پہ چلتے ہو، لہٰذا اس لیے تم بھی جو ہے وہی احکام کے دائرے میں آ جائیں گے. تمہارے پاس رسول اللہ وہ احکام لے کے آئے جن کو تمہارے نفوس نہیں چاہتے. یعنی تمہارے پاس اب بھی میرا اللہ کا رسول جو ہے ایسے ایسے احکام لے کے آئے، مگر تمہاری نفس، تمہاری طبیعتیں اور تمہاری خواہش کے مطابق تم جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے خلاف پڑتی، تمہارے نفس کے خلاف پڑتی، اس لیے تمہیں ان کی فرما برداری اور ان پر ایمان لانے سے انکار ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کی تم نے تکذیب کی، جیسے ایک بڑے گروہ کو تم جھٹلائے اور حضرت عیسیٰ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو گروہ اس میں کون ہیں؟ تو بولے ایک تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلائے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، اور دوسرے گروہوں کو تم نے قتل کرتے تھے جیسے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. اچھا، اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ پتہ یہ چلا کہ یہود اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار نہ کرتے تھے کہ انہیں اپنے جاہ اور جلال اور اپنی دنیاوی شوکت چھن جانے کا خوف تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے اور آپ کے احکام پہ چلتے تو ان کی سرداری وغیرہ سب ختم ہو جاتی، وہ بھی جو ہے ایک عام صحابی کی طرح ہو جاتے، ایک عام مسلمان کی طرح ہو جاتے. تو جو ان کو پسند نہیں تھی تو صرف اسی عناد کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے آپ کا انکار کرتے رہے، آپ کے منکر رہے. اس طرح جب دل میں دنیا کی محبت ہو ایمان کامل نصیب نہیں ہو سکتا. جب تک دنیا میں
دل میں دنیا کی محبت ہو کامل ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ تو اولیاء اللہ فرمائے نفس کی 7 صفتیں ہیں، نہایت بری ہیں۔ آپ کی طبیعت، آپ کی نفس، آپ کی خواہش کے جو ہے 7 باتیں جو ہے وہ بہت بری ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ عجب، یعنی کیا ہے؟ یعنی خود بینی، خود ستائش، یعنی سوائے اپنے کسی غیر کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اپنے میں مصروف رہنا، اپنے سے محبت کرنا، یہ پہلی ہے۔ دوسرا تکبر، تیسرا غضب، چوتھا ریا، یعنی دکھاوا، لوگوں کی عبادت بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ میرے کو نیک سمجھے، اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کی تشہیر کی خواہش رکھنا، ہمیشہ لوگوں سے توقع رکھنا کہ لوگ میرے کو نیک سمجھے، میرے کو عبادت گزار سمجھے، مجھے نمازی سمجھے، مجھے روزدار سمجھے، میرے کو اچھا اللہ پڑھا لکھا سمجھے، یعنی اچھا۔ تو یہ جو خواہش ہوتی ہے، تو عبادات کے عوض دنیا سے کوئی طلب کرنے کی خواہش میں جو عبادت کرتے ہیں اس کو ریا بولتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کے پاس یہ بہت بری بات مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر اس کی چھوٹی مثال ایسی ہے، اب آپ نماز کو جا رہے ہیں، بڑے پیارے بہت ہی پاک نیت سے خلوص سے دل کے ساتھ آپ جو ہے وضو کر کے سب تیار ہو گئے، غسل وغیرہ کر کے گھر سے نکلے نماز کی طرف، مسجد کی طرف۔ اب دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ جو راستے میں ملتے میرے کو نیک سمجھنا، میرے کو نمازی سمجھنا، یہ ریا ہوگی۔ کیوں؟ تو جا رہا اللہ کے لیے اور چاہتا ہے کہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تو تیری نیت ہی خراب ہے، کیونکہ تو نیت جھوٹ کرا، تو نیت میں بولا کہ میں اللہ کے لیے، یہ میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو جب اللہ کے لیے ہے تو پھر دوسرے سے اس کی تعریف کا تمنا کیوں رکھتا؟ وہ دوسرے سے تمنا رکھنا، خواہش رکھنا، یہ دراصل ریا ہے۔ 5واں حسد ہے، اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ جو کینسر جس ظاہری دنیا میں جو لا علاج کینسر ہے، ویسا ایمان والے کے لیے حسد اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اب اسی لیے قرآن شریف میں بھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے الحمدللہ سے قرآن شریف خود ختم شروع کر کے جب آپ پوری قرآن زمین و آسمان کا علم آپ کو عطا کرنے کے بعد میں جو دعائیں آپ سے کروایا، ان سوروں میں آپ کو حسد کی دعا کرا کہ حسد سے میرے کو محفوظ رکھ۔ یہ کتنا بڑا کتنی عظیم، کتنی اہم بات ہی ہوگی کہ پورا قرآن شریف ختم کروانے کے بعد آخر میں قل اعوذ برب الفلق، دوسرا جو آخری 113واں سورہ آپ کو جو ہے وہ حسد کے بارے میں۔ تو حسد کا اب لمبی تفصیل اس وقت میں اس کو مختصر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بہت بڑا جو ہے اس میں ظاہر میں آپ کے لیے کوئی شرعی گناہ نہیں ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے کوئی مفتی کا کوئی حکم نہیں ہو سکتا، کوئی عالم اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ شرع میں اس کی کوئی یعنی حکم نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے اس طریقے سے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ویسے لوگ بڑے مغصوب ہوتے ہیں، اور بزرگان دین کے پاس ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ حسد کا سب سے پہلا چھوٹا سا کا جو نقطہ میں سمجھا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی دولت سے حسد کریں، کسی کی جاہ و جلال سے حسد کریں، کسی کے حسن و جمال سے حسد کریں، کسی شے سے حسد کریں، تو سب سے پہلے آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے اس کو جو عطا کیا وہ غلط عطا کیا۔ تو آپ حسد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہو۔ تو جب اللہ کے فیصلے کے خلاف جانے والا، اللہ کے فیصلے کو ناپسند کرنے والا اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا، تو اسی لیے حکم ہے کہ وہ حسد سے بچو۔ اب ظاہری طریقے سے اس کا کوئی علاج نہیں، اب یہ ہے کہ کوشش کرو، مگر بزرگان دین اس کا بڑا پیارا نسخہ بتاتے ہیں، بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے بات بولتے وہ لوگ کیا نسخہ بتائے
بولے بابا ظاہر میں اگر آپ کتنا بھی کریں گے، لاکھ آپ توبہ کریں گے، استغفار پڑھیں گے، توبہ کر کے سو جائیں گے، بولوں گا اللہ تعالیٰ میرے کو حسد سے محفوظ رکھ، پھر صبح اٹھیں گے آپ کو فلاں کی اطلاع کے اوپر دل پہ بار ہو جائیں گا، فلاں کی جو ہے ترقی کے اوپر آپ کے دل میں عجیب و غریب جو ہے تکلیف شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا اس کا علاج کیا ہے؟ تو حسد کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ جس بات کے لیے حسد ہے اس کے لیے دعا کرو. تو دعا کرنے سے حسد کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے حسد جو ہے نہیں ہوتی ہے. اگر کسی کی دولت سے حسد ہے تو آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ اس کی دولت میں برکت عطا فرما. کسی علم سے حسد ہے تو پروردگار ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کے علم میں جو ہے قوت عطا فرما، تاثیر عطا فرما. کسی کے حسن و جمال سے حسد ہے تو بولے مولا ان کو بیماریوں سے دور رکھ، ان کو صحت دے، ان کی عافیت دے. تو جیسا آپ جس سے حسد ہے اس کے بارے میں دعا کرتے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی کی کہ بولے پروردگار تو اس کو عطا کرا، میں تیرا بندہ ہوں، میں حسد نہیں کروں گا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ اپنے لیے جو چاہے دعا کرو، آپ کے لیے دعا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں رکھا جاتا، مگر حسد مت کرو. کیوں کہ تیرے میں یہ ہمت کیسا پیدا ہو گئی کہ میں جس کو اچھا سمجھا، میں جس کو نوازا تو اس کو غلط سمجھتا. اور یہ آپ کی ہماری روزمرہ زندگی کے تجربات میں بھی ہوتا. یعنی اگر گھر میں ایک شوہر ہے، وہ اگر اپنے کسی دوست سے وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے میں تم کو جو ہے اس کی مجبوری ہے کہ پریشان حالی ہے کسی وجہ سے، بولا کہ ٹھیک ہے بھائی چلو اتنی پیسے سے تمہاری ضرورت ہے یہ لے لو. اگر اس میں اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بیوی بھی اس کے فیصلے کے وجہ یہ کیا کرے تو وہ شخص کو تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف کس بات کی نہیں پہنچی کہ بھائی وہ بات تم کیوں بولے، تکلیف اس لیے کہ تم میرے فیصلے کو چیلنج کیسا کرے، میرے فیصلے کو تم غلط کیسا سمجھے. تو جب ظاہر میں اپنے چاہنے والے اگر آپ کے کسی عمل کے اوپر اگر آپ کو ٹوکتے ہیں، اگر فرق کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری جرت اتنی بڑھ گئی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر حسد. تو یہ چیز بہت بری ہے اللہ کے پاس. اور چھٹا مرتبہ ہے مال کی محبت. ایک جگہ قرآن میں جو ہے جیسے دو مقام جو مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں کہ ایک جگہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ تمہارا مال وغیرہ اور تمہارے اولاد جو ہے تمہارے لیے حیات دنیاوی زندگی کی جو ہے حیات کی زینت ہے. پھر ایک جگہ فرمایا کہ المال والبنون فتنۃ الحیات الدنیا، کہ یہ تمہارا مال اور یہ تمہاری بیوی بچے تمہارے دنیا کا فتنہ ہے. تو کیا مطلب چل کہ بات دونوں کی جگہ صحیح ہے. وہ کیسا؟ بولے جو دولت اور جو بیوی بچے جو ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں خلل نہ پڑے وہ نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. اور جس مال اور جن بیوی بچوں کی وجہ سے تم خدا سے دور ہو رہے وہ تمہارے لیے جو ہے عذاب ہے. تو مال کی محبت اس کی مثال جو ہے بہت اچھی بات ہے. حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں دیکھا کہ ارادہ کرے حضرت بہت مشہور حضرت عبدالرحمن جامی جو ہے دنیا میں عاشقان رسول میں جو ہے بہت نام ہے ان کا. آج بھی جو ہے تقریباً کئی مقامات پہ فارسی جو ہے نعت وغیرہ جو ہے اس میں ان کی پڑھی جاتی ہیں، ان کی مثالیں لی جاتی ہیں، ان کی دعائیں دے کے جو ہے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ وہ ایسے عاشق رسول ہیں. تو ارادہ کرے کہ چلو کسی پیر کامل کے ہاتھ سے بیعت کی جائے. تو لوگ بولے کہ میں اس وقت جو ہے بغداد میں حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ. بغداد پہنچے تو وہاں جانے کے بعد میں جب دیکھے کہ ایک عجیب شان اور شوکت کی سواری جو ہے جا رہی ہے، اب اس میں صرف سونے اور چاندی کی نمائش ہے.
کہ وہ ہاتھوں میں ڈبلی ہیں، وہ بچے ہیں، وہ جو گھوڑوں کے زین وغیرہ ہے سونے اور چاندی کی، تو سمجھے کہ کوئی خلیفہ کی جو ہے سواری ہے، تو لوگوں سے دریافت کرے کہ وہ یہ سواری کس کی ہے، تو بولے کہ جو ہے یہ حضرت عبید اللہ حرار ہے۔ اللہ اکبر، جن کی غلامی کی خواہش لے کے اتنی دور سے آیا تھا، یہ تو سونے چاندی پہ مگن ہے، یہ تو سونے چاندی دنیا کی محبت میں مگن ہے۔ اب چلو مرضی اللہ کی، چھوڑو، اب یہ قیام کر لوں گا، اور صبح میں یہاں سے جو ہے اٹھ کے جو ہے سیدھا مدینہ شریف کے لیے نکل جاؤں گا۔ جا کے مسجد میں قیام کر لیے، ابھی فجر کے وقت ابھی اندھیرا ہی تھا، نظر پڑی کہ کوئی شخص جو ہے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں مسجد کی موریاں صاف کر رہا تھا۔ جب غور سے دیکھے یہ تو عبید اللہ حرار ہے کہ وہ مسجد کی موریاں صاف کر رہے۔ تعجب میں بیٹھ گئے کہ یا اللہ، صبح میں یہ شان و شوکت، کل اور آج جو ہے صبح میں دیکھا تو مسجد کی ابھی اٹھ کے ابھی برابر دیکھے بھی نہیں، حضرت عبید اللہ حرار فرمائے کہ ارادہ اچھا ہے، ہم بھی تمہارے ہم سفر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ روشن ضمیری کی یہ کیفیت ہے کہ جو سوچا کہ جو ہے مدینہ جاؤں گا تو بولے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب ان کا رعب و دبدبہ میری کے حالت پہ ایسا پڑا کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکا، فوراً بولے چل اٹھ، تو خوف سے جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا۔ دن بھر سفر کرتے رہے، رات میں جب ایک جگہ رکے تو میں ان سے بولا کہ حضور، آپ کے رعب اور آپ کے دبدبے کے خوف سے جو ہے میں جس حالت میں تھا اسی حالت میں اٹھ کے آپ کے ساتھ آ گیا۔ دراصل میرا جو ہے وہ میرا کمبل اور وہ جو لٹا وغیرہ جو سفر کا چھوٹا موٹا جو سامان تھا وہ مسجد میں رہ گیا، تو آپ جو ہے آپ یہاں قیام فرمائیے، میں وہ جا کے وہاں سے لا لیتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے بولے، ارے رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کمبل اور وہ لاٹھی دو وہ چیزیں بیچ میں رکاوٹ بنی نا، ارے سونے چاندی کے خزانے زمین میں دفن ہیں مگر سب بھول گیا نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ بھی یاد نہیں ہے، جس کی محبت میں نکلا اب وہ سب بھول گیا میں۔ تو یہ ہے مال کی محبت کا، اس لیے کہ مال ہے نہیں، یہ بے شک تیری نعمت ہے، رہن دو، مگر تیرے سے زیادہ نہیں چاہوں گا، میں یہ تیرے پہ افضلیت نہیں دوں گا اس کو۔ تو وہ ہے مال کی محبت۔ اور ساتواں مرتبہ ہے مرتبے کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، لوگوں کے اچھے بولنے کی، لوگوں سے اچھا کہلوانے کی، لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش۔ یہ بھی لوگوں نے دین کے پاس بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے تو بڑا دور ہوتے جاتا ہے۔ اس سے ہر بڑائی اللہ کے لیے، ہر چیز کی انتہا میرے مولا تیرے لیے، میں صرف اور صرف تیرے کرم اور تیرے فضل کا مستحق ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ انسان کی اس کا اظہار عاجزی و انکساری، جس کو شرعی الفاظ میں خشوع و خضوع کہتے ہیں، کہ بڑی نیک نیتی سے اللہ کے حضور تو جو ہے اپنے آپ کو رجوع کر دے۔ اچھا، تو یہ 7 چیزیں، اور جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں۔ جس نے اپنے نفس سے یہ 7 بری عادتوں کو دور کیا تو قیامت میں اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب ایک بڑی نصیب نقطہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہت عظیم المرتبہ اولیاء اللہ میں سے جو ہے، غریب نواز سرکار سے چشتیہ میں جو ہے، قریب میں سمجھتا ہوں غریب نواز کی وہ 10 یا 11ویں پشت پہ پیرے ہوں، تب تابعین میں سے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ۔ اپنے بعض خلفاء کو فرمایا، کن ذنبا ولا تکن راسن۔ کیا مطلب؟ بولے دم بن جا، سر مت بن، بولے دم بن جا، سر مت بن، یعنی سرداری ترک کر کے کسی کا نوکر بن جا، کیونکہ نوکر بن کر رہنا، کیونکہ بوقت حادثہ سر کٹ جاتا مگر دم بچ جاتی۔ اسی کے اوپر جو ہے مثنوی میں مولانا روم رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ تاتوانی بندے شو بند
بندشو سلطان بار زخم کش چون گوشو چوگان بار. حتی الامکان نوکر بننا، بادشاہ نہ بننا. حتی الامکان نوکر بننا، یعنی یہاں کیا مطلب ہے نوکر بننا؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی جتنے جیسے کہ اب آپ کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کرے بس میں تمہارا غلام تم میرے آقا. تو اصل مطلب یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا مولا ہے اور میں تیرا نوکر ہوں. تو اس میں بندگی بڑی پیارے انداز سے گزرتی. اس لیے کہ جب بادشاہی کے تصور آ گئے تو پھر غرور و تکبر و حسد و کینہ و کپٹ کے تمام بیماریاں اس کے ساتھ لپٹ جاتی. جب نوکر بن گئے تو میں نوکر ہوں، میری صفت ہی کیا ہے خدمت کرنے کی سوائے خدمت کرنے کے میری کوئی چیز میرے کو مارے. کیونکہ مالک کو جو ہے نوکر کا نہ حسن نہ اس کا لباس نہ کچھ نہیں پسند آتا، اس کو پسند آتی ہے اس کی خدمت. جو اچھی خدمت کرتا وہی نوکر کو مالک پسند کرتا. جو اچھا دکھتا اچھا ہے وہ ہے، یہ تمام چیزیں اس کے لیے دوسری درجے میں آ جاتی. تو بولے نوکر بننا، بادشاہ نہ بننا. گیند کی طرح چھوٹے کھاتا رہے لیکن ڈنڈا نہ بن. بعض اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو، یعنی وہ امور وہ جو مخلوق میں شہرت کا سبب بنتے ہیں، یعنی وہ کامیں جس کی وجہ سے تیرے کو مخلوق میں شہرت کی خواہش ہوتی ہے، بلے جیسے علم، عمل اور حال، گمنامی کی زمین میں دفن کر دے. اور وہ بھی 3 باتیں ہیں. کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ گھاٹے میں سمجھ. جب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ گھاٹے میں سمجھتا تو ہمیشہ کوشش میں رہتا کہ گھاٹے سے منافع کی طرف کیسا پہنچوں. تو جب تو ہمیشہ اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھیں گا، جو تیرے علم سے ظاہر ہو اس پر مت اعتبار کر. جو تیرے علم سے اگر تو یہ دریافت کرا کہ یہ چیز صحیح ہے تو بولے اس پہ اعتبار مت کر، کہ اس سے تیرے نفس کی خرابیاں تجھے خرابی میں ڈالیں گی. کیونکہ پھر تیرے میں تکبر آ جائے گا، تیرے میں بڑائی آ جائے گی، لوگوں کی تعریفوں کی وجہ سے تو اپنی خواہش اپنے نفس کا جو ہے غلام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آتی. دوسری چیز، اپنے آپ کو اس حیثیت سے دیکھ جیسا تو ہے. کیا مطلب؟ اپنی اس حیثیت کو نہ دیکھ کہ جس حیثیت سے چند القابات سے نوازا گیا ہے. اب آج کل آپ ہمارے پاس دیکھتے وہ حضرت ہے، ان کو بیچاروں کو عربی صحیح نہیں آتی، مگر ان کا خطاب ہوتا کہ بھئی حضرت العلامہ، شیخ الشیوخ، وہ پناہ جو ہے ایسے بڑے جو ہے ان کو بڑے اتراتے کہ بھئی ہماری یہ القاب ہے، ہمارا کس طرح سے خطاب کیا جاتا. تو بولے تو ایمانداری سے بول کے تو ہے ویسا جیسا القاب تیرے کو دیا گیا. تو اللہ کے حاضر و ناظر جان کے تو طے کر لے کہ جو القاب سے تجھے بلایا جا رہا تو ویسا ہے کیا. اگر نہیں ہے تو جیسا ہے تو اس حیثیت کو قبول کر، تیرے میں وہ بھلائی ہے. القابات اور یہ اعزازات کے لالچ میں تو اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کی خواہش میں تو اس میں تیرے لیے نقصان ہو جائے گا. کیونکہ یہ بھی گھاٹے والی بات ہے کہ تو اپنے آپ کو القاب کی حیثیت سے دیکھے. اپنے مالک کو ہر کمال سے موصوف سمجھ اور ہر اچھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر دے. ہر برائی اپنی طرف لے لے. ہر اچھائی اللہ تعالیٰ کی، جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو اللہ کے آپ بہت اچھے ہیں، اللہ کا احسان ہے. آپ بہت پیارے ہیں، اللہ کا احسان ہے. آپ بڑے عالم ہیں، نہیں بابا سب بڑا علم اللہ کے لیے ہے، ہم مرنے والے کا کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے جب بندے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے دروازے، جو کچھ تجھ سے ظاہر ہوتا ہے اسے مالک کی مہربانی سمجھ. جو کچھ اگر آپ کے علم سے کوئی خوش ہو کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو فوراً اللہ کے حضور رجوع کے بولو مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی خوش رضامندی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آپ حقدار بن جاتے ہیں کہ میرا بندہ ہر نعمت کو میری طرف راغب کر دیتا، ہر فضل و کرم کو میری طرف موڑ دیتا. بولا کہ نہیں میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے مولا کا ہے. اور یہی جو ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات ہوتی ہے.
ہر اچھی بات کی نسبت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور احکام بھی یہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک احادیث سے بھی انہی باتوں کا ہے کہ ہر بلندی، ہر بڑائی کا سب سے پہلا مستحق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنی طرف کسی بات کو منسوب نہ کر، اس سے تجھے گمنامی کی صفت نصیب ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ گمنامی بولے تو بے نام و نشان جنگل و بیابان میں مر جانا نہیں، گمنامی بولے تو غوث اعظم، گمنامی بولے تو غریب نواز، کیونکہ جیتے جی انہوں اللہ کو قائم رکھے، خود پیچھے رہے۔ ایسی گمنامی کہ نہیں ہماری بات مت کرو، رب کی بات کرو، ہماری بات مت کرو، ہمارے مولا کی بات کرو، ہم کو وہی چیز پسند ہے جو ہمارے رب کو پسند ہے، ہم کو وہ چیز پسند نہیں ہے جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ گمنامی کہ میں میری نام، میری شان، میرے علم، میرے تکبر، میری وجاہت، میں اس کے لیے بات نہیں کرتا، میں جو بھی بات کروں گا میرے رب کی رضامندی کے لیے، میرے رب کی بڑائی کے لیے کروں گا، تو رب کو آگے کر کے خود پیچھے ہونا گمنامی ہے۔ وہ گمنامی نہیں ہے کہ جیتے جی آپ کا جو نام و نشان مٹ گئے، آپ جنگل میں جا کے بالکل لاوارث جی کے مر گئے، وہ نہیں، وہ گمنامی نہیں ہے۔ گمنامی یہ ہے کہ جیتے جی اللہ تعالیٰ کو قائم کرو اور خود نفی ہو جا، خود کی نفی کرو، یہ ہے گمنامی۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ نفس کے ہر دعوے کو مٹا دے۔ جو تیرا نفس دعوے، یعنی میں ایسا ہوں، میرے میں یہ اچھائی ہے، میرے میں یہ قوت ہے، میرے میں یہ صلاحیت ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں اس کو تکلیف دے سکتا ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں، میں اس کو خوش کر سکتا ہوں، یہ کتنی باتیں نفس سے تعلق ہے، ان تمام کو مٹا دے۔ کوئی بات ظاہر نہ کرے جس سے عجب پیدا ہو، جس سے خود بینی اور غرور، تکبر پیدا ہو، وہ تجھے خرابی میں لے جائے گی۔ اب پیاری بات ہے، سب سے دل میں لگنے والی، بیج ایسی زمین میں ڈالا جاتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے، نہ کہ بنجر۔ جو زمین میں کھیتی باڑی ہونے کی قابل ہوتی ہے، جو زمین میں جو ہے پیداوار کے ہوئے تو اسی میں جا کے بیج ڈالتے۔ کوئی بنجر زمین میں جو ہے، ردی زمین میں جا کے بیج ڈالتے۔ یہ کیسا عمل ہے تمہارا؟ ارے جو بنجر زمین ہے اس میں بیج مت ڈالو بھائی۔ مطلب کیا ہے؟ جس چیز کا تم کو حاصل ہونا، یہ تمام عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ آخرت، آخرت کی بھلائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنے کا شوق۔ تو یہ چیزیں اس جگہ لگاؤ جہاں تمہارے کو فائدہ ہو، تو وہ جگہ لے کے مت ڈالو جہاں پہ تمہارے کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، یہ بیکار ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں، ان میں سے بہت کم ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے لعنت خدا کی مہر لگ گئی۔ ان کو یہ کہ بھئی ہمارے پاس توریت آ گیا، اب ہمارے کو نہ انجیل چاہیے، نہ قرآن چاہیے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، ہمارے پاس سب علم ہے اور ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے ہیں۔ تو اس قسم سے جب ان کے جو ہے دلوں پر جب پردے آ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کی مہر لگا دی، ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں، بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ہوتے ہیں جن پر غضب ہوتا ہے، اور یہ دل کفار کے ہوتے ہیں کہ اب جو پردہ ہونے کی وجہ سے وہ دل پہ کسی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کی سچی کتاب لے کر خدا کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں،
اور ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں اس طرح قتل کریں گے کہ تمہارے نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفات ہم توریت میں پاتے ہیں، جن کا ذکر ہم توریت میں ہماری کتاب میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنی قوت کو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے بدلہ لیں۔ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اور تمام نشانیاں جو ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ آپ میں دیکھ لی، پہچان لیا، مگر چونکہ آپ عرب میں سے نہ تھے، آپ عرب میں سے تھے، آپ عرب میں سے تھے، آپ بنو اسماعیل کے تھے، بنو اسحاق کے نہیں تھے، تو دشمنی کا سبب کہ ان کی تمنا یہ تھی کہ یہ نبی آخر الزمان میں جو ہے بنو اسحاق میں سے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، تو یہود یہ پورے جتنے ہیں یہ تمام یہود و نصارہ یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے جو ہے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، تمام جو ہے بنو یہ پورے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں اس نسل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے، تو اسی لیے چونکہ آپ عرب تھے، آپ جو ہے یہودی ان کے وہ شاخ سے ہٹے ہوئے تھے، تو صرف اسی وجہ سے آپ سے حسد کرتے تھے اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہو گئے۔ اور وہ مشرکین مدینہ جو عرب کے جو مشرک تھے، مدینہ شریف میں جو تھے، جو ان سے یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ ان سے یہ تمام باتیں سنتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ جو ہے اللہ کا آخری نبی آئے گا، وہ بڑی شان کا ہوں گا، ہم ان کے ساتھ مقابلہ، ہم مل کے تمہارے کو جو ہے مٹا دیں گے، تم کو قتل کر دیں گے، تم کو غارت کر دیں گے، تمام باتیں۔ تو جن کو یہ سناتے تھے وہ لوگ ایمان لا لیے، ان کو ایمان نصیب ہوا اور حضور کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ یہ جو دعویٰ کرتے تھے یہ لوگ ان کے غلام ہو گئے، ان کے تابع ہو گئے، ان کے محکوم ہو گئے۔ اب حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف یعنی جو باتیں جو صفت تم حضرت کی بیان کرتے تھے وہ تمام صفات آپ میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ان میں سے سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کی جو ہے بدماشی، ان کی بددینی یہ تھی کہ جانتے ہوئے انکار کر دیے کہ جو صفت ہماری کتاب میں جس نبی آخر الزمان کی بتائی گئی ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اسی بات کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن جب آپ تشریف آپ کے لانے کے بعد حسد، تکبر اور جاہ و جلال کے کھو جانے کے خوف سے صاف انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم اب یہاں پر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے مشرکین عرب اور کفار مکہ پر فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ یہود نصارہ آپ کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو کفار مشرکین جو عرب کے جو کفار و مشرکین ہیں ان پر ہم کو نصرت دلا، ہم کو فتح کر۔ الفاظ کیا استعمال کرتے تھے؟ اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نعتہ فی التورات،
اے اللہ اس نبی کے واسطے سے ہماری مدد فرما، اس نبی کے واسطے سے ہماری مدد فرما جو آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے، یعنی ظاہر ہوں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کا ذکر خیر ہم توریت میں پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ دعا کرتے تھے۔ آگے اس میں خود قرآن نے جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ صفات کے جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے 3 ہیں، اور لعنت کن کے اوپر کی جاتی ہے؟ ہر ایک کے اوپر لعنت نہیں کر سکتے آپ، ورنہ وہ لوٹ کے آ جائیں گے آپ کے اوپر۔ تو صرف 3 باتوں کے واسطے آپ کسی پر لعنت کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ کفر ہے، بدعت ہے اور فسق ہے۔ یعنی کفر کی حد تک گناہ کے درجے ہو جائے کہ وہ کافی بہت بڑا گناہ گار ہے جو حرام کا مرتکب ہے، تو اس کے بارے میں جو لوگ اب ایک بہت اچھی بات ہے، بعض لوگ جو ہیں مسئلے میں گھبراؤ مت، کہ بڑی میں کام کی بات بتا رہا ہوں۔ جو لوگ یزید پر لعنت نہ کرنے کے قائل ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ یزید پہ لعنت مت کرو، وہ بحری بیڑا لے کے گیا تھا، وہ اسلامی فوج تھی، وہ اسلامی قانون تھا، ایسے بھی بہت سارے ذہن دنیا میں آج کل موجود ہیں۔ تو بولتے کہ اب ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جو وحشی حبشی تھے، جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اس کے بعد میں جو ہے وہ جب توبہ کر لیے تو رسول اللہ ان کی توبہ قبول کرے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو یزید بھی شاید توبہ کر لیا ہوگا۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور دلیل پہ بولتے ہیں کہ اس پہ لعنت مت کرو۔ تو یزید کی لعنت نہ کرنے کے قائل ہے، اور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہو اور اپنے کیے ہوئے کام سے رجوع کر لیا ہو، یعنی توبہ کر لی ہو اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مان لیا۔ اس بنا پر اس پر لعنت نہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ لعنت کے قائل ہیں، جو لعنت بھیجنے کو جائز کہتے ہیں، بہت بڑی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید کا کفر مشہور ہے، یزید کا کفر مشہور ہے، اب چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کھل کے آگے بات ہے، اور اس کے شدید شر کی خبر متواتر ہے، اور اس کے شریر ہونے کی اور اس کے شرارت میں ہر درجے بڑھ جانے کی جو اطلاعیں ہیں وہ کنٹینیوسلی ہے، یعنی تواتر، یعنی اس میں کوئی بیچ میں بریک نہیں ہوا وہ روایتوں میں، اتنی تعداد میں جو ہے وہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، جو ہر برائی سے جو ہے اس کا سابقہ تھا۔ اسی لیے کہ جب اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم دیا تو اس نے کفر کیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے قول سے کافر ہوا، اس کے علاوہ وہ اپنے اس قول سے کافر ہوا جیسا کہ اس نے شراب نوشی کے وقت کہا تھا۔ شراب پیتے وقت میں اب انہیں بچنے کا طہارت چاہیے تھا تو انہوں گنگناتے بیٹھ گئے، کیا بولے؟ فَإِنْ حُرِمَتْ يَوْمًا عَلَى دِينِ أَحْمَدَ فَخُذْهَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ۔ آج یہ شراب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حرام ہے، تو اسے دین عیسوی کی وجہ سے پی لے۔ اگر تو مسلمان ہے تو تیرے اوپر حرام ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو نصرانی بن جا، تھوڑی دیر کے تو جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو تو کرسچن بن جا۔ تو یہ انہیں اپنی شراب نوشی کے خود میں یہ پڑھتا تھا کہ اگر دین جو ہے دین احمد میں شراب حرام ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو جو ہے تو اسے دین عیسوی کی وجہ سے پی لے بولے۔ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین کے قاتل اور ان کے قتل کے عامل جو حکم دینے والے اور موجود جو اس پہ کام کرنے والے اور جو اس کا اور راضی ہونے والے اور ان سے جو راضی ہیں، ان تمام پر لعنت جائز ہے، ان تمام پر لعنت جائز ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ حضرت حسین کا قتل سے میں راضی ہوں تو علماء دین اور اللہ والے آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس پر لعنت کرو۔
اولیاء اللہ تو جھگڑے میں نہیں پڑتے، ان کو سروکار نہیں ہے، انہیں بول دیں گے اللہ تعالیٰ سے زیادہ حسین بھی تو چاہتا ہے، وہ حساب اللہ تعالیٰ خود ہی کر لے گا۔ تو ہم اس جھگڑے میں نہیں، مگر ایک علمی بات ہے تو اس کو بتا دے رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ لعنت بھیجتا ہے اس وجہ سے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اوپر اپنی رضامندی کا اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو وہ اس کے لعنتی ہونے میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور حضرت حسن نہ صرف یہ کہ لعنت جائز ہے، حضرت سعد الملت والدین علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ یزید کا قتل حسین پر راضی ہونا، یزید کا امام حسین علیہ السلام کے قتل پر راضی ہونا، اس سے خوش ہونا اور اہل بیت کی اہانت کرنا، کیونکہ دربار میں جب اہل بیت اطہار آئے تو بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کا سلوک تھا نا، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم وغیرہ کے ساتھ جو اس کا سلوک تھا وہ بڑا نازیبہ سلوک کیا انہیں، تو بولے ان کے ساتھ اہانت کرنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے انصار و اعوان پر لعنت بھیجے۔ حضرت خیاط رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک کسی نے لاجواب نہیں کیا، مجھے آج تک کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک لڑکے نے لاجواب کیا۔ آپ تھے کیا ہو؟ نہیں، ایک لڑکے سے میں لاجواب ہو گیا، تو جب کہ اس نے مجھ سے پوچھا، یعنی لڑکے نے پوچھا کہ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اس بارے میں توقف کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، نہ میں تعظیم کی تقریر کرتا، نہ میں توقیر، یعنی کسی قسم سے توحید میں جو ہے صحابیت کی عزت کرتے ہوئے میں اپنے زبان کو، میں اس بارے میں کچھ نہیں بولتا، میں خاموش ہوں۔ پھر اس نے پوچھا ان کے بیٹے یزید کے بارے میں کیا رائے؟ میں نے کہا اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر پوچھا جو یزید سے محبت رکھتا ہو اس کے متعلق کیا گمان ہے؟ میں نے کہا اس پر بھی لعنت ہے۔ لڑکے نے کہا یقین جانیے حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو دوست نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ خود حضرت معاویہ یزید کو دوست نہیں رکھتے تھے، تو اب یہ دعویٰ کہ وہ ان کے خلاف وہ جانشینی وغیرہ تو سب بڑے سوال کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ، اور یہ حدیث میں آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ جو ہے بہت صحیح حدیث ہے، اس کو جو ہے ابن ماجہ نے جو ہے ابو اسحاق کی روایت سے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے آپ سے عرض کیا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ آپ نے اس کا حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح سے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو۔ کیا دعا تھی؟ اے اللہ میں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ میرے متعلق آپ کی سفارش قبول فرما۔ تو یہ نبی کریم کا حکم ہے۔ یہ حدیث ثابت سنت سے ثابت ہو گئی کہ جس دعا کو قبولیت کے لیے، جس دعا کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا ہو تو اس میں تم میرے وسیلے کو، میرے واسطے کو شامل کرو، میرے واسطے کو شامل کرو۔ اور چونکہ حضرت ابن ماجہ لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا
کہ وسیلے سے دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ جو ان کے اوپر نازل کیا تھا ان سے جو ہے انکار کرنا، اس کا جھٹلانا، محض اس بات سے جل کر کہ خدا نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس وجہ سے یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، یعنی آپ کو ماننے کی بجائے آپ کو جھٹلایا، آپ پر ایمان لانے کے بدلے میں کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے میں مخالفت اور دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے خریدی۔ بدترین چیز کو بہترین چیز کے بدلے میں خرید لیا، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام عرب میں سے تھے، اس لیے آپ کی مخالفت پر کر کمر بستہ ہو گئے۔ ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرے حضور علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے کے سبب سے ان پر یہ غضب نازل ہوا۔ غضب پر غضب، یعنی غضب نازل ہوا، ایک ہوا۔ یا پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام پر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی بنا پر۔ چونکہ حسد اور بغض کی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہوئے، اور اس حسد اور بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، ان کا تکبر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر لوگوں، تکبر بولے تو پراؤڈی، غرور کرنا، اپنے سے کسی کو اچھا نہیں سمجھنا، ہر چیز اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی۔ دنیا میں تکبر کرتے تھے، تو لہذا تم تکبر کی تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم پورے لوگوں کو تم سے رونتے ہوئے جو ہے لے کے جائیں گے، تم کو اتنا ذلیل و خوار کریں گے، تمہارے کو اتنا رسوا کریں گے کہ تم تکبر کیا ہے اس کی تمہارے کو پتہ چل جائے گا۔ اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ دوسری تمام آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو و پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ تکبر اتنی بڑی لعنت ہے۔ حسد بہت عمل
اچھا، حسد بہت برا عمل ہے جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکنی پر بے حسد مکرو حسد، زا حسد دل راسیا ہے یا رسد، خاک شو مردان حق رازیر پا، خاک بر فرق حسد کن ہم چما۔ جب بے حسد پر جس سے کوئی حسد کر ہی نہیں سکتے ان کے اوپر تم مکر حسد کرو گے تو اس سے تیرے دل کی سیاہی بڑھ جائے گی۔ ہوتا کسی اچھے آدمی کو آپ تکلیف پہنچاؤ، کسی نیک آدمی کے ساتھ آپ برا سلوک کرو، اس کے آپ کے دل پہ بار پڑتا ہے، ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا، میں کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تکلیف دے کے آگے جو ہے کسی سے حسد کر کے اسی لیے بولتے ہیں ارے وہ تو بڑے بے حسد بندے ہیں نا، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جن سے حسد کرنا غلط ہے، تم اس کے ساتھ مکرو حسد کر کے کئی کو اپنے دل میں جو ہے تاریکی بڑھا دے رہا۔ مردان خدا کا خاک پا ہو جا، نیک بندوں کی جو ہے تو خاک بن جاؤ، ان کے پیروں کی خاک بن جاؤ، ہماری طرح حسد کے سر پر مٹی پھینک، خود اپنی دبرے کہ ہماری طرح حسد کے سر پر مٹی پھینک اور تو جو ہے اللہ والوں کی خاک بن جا، اس میں تیرے لیے بڑی بھلائی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ان کے انبیاء پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم توریت پہ ایمان لاتے ہیں، اب یہ دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، اور باقی سے منکر ہو جاتے ہیں، یعنی باقی کی بات اسے انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی حالانکہ وہ حق ہے، یعنی جو کتاب بعد میں آئی وہ زیادہ حق ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہی، اس میں جو ہے پرانی کتابوں کے حوالے اس کی تصدیق ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انجیل بھی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، توریت بھی خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، فلاں کے اوپر یہ چیزیں نازل ہیں، تو جس بات کی وہ تصدیق کر رہی اس کے بعد میں بھی جو ہے وہ لوگ تم انکار کرتے، تو فرماؤ کہ پھر اب جب تم چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس صحیح کتاب ہے اور تمہاری کتاب صحیح ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم پہلے اپنے سے پہلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اگر تم بولے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ صحیح ہے، تو اب اس کی دلیل تم یہ بتاؤ کہ اگر وہ تم کتاب صحیح مانتے تو پھر تم اپنے انبیاء کو کیوں خود شہید کرے؟ کیا حکم تھا کہ ان کو قتل کرنے کا قرآن میں یعنی توریت میں نہیں تھا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پر اور نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں توریت و انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سبحان اللہ، یعنی اہل کتاب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ اس طرح آپ کی حقیقت سے جانتے ہیں، اس کے بعد میں وہ انکار کرتے ہیں، یہ بڑے لعنتی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں جانے، ایسا نہیں کہ نادانی میں انکار نہیں کر رہے ہیں، مثال اللہ قرآن شریف سے دے رہا کہ یہ لوگ ایسا جانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، ایسا جانتے ہیں آپ کو، بس آپ سے انکار کا مطلب
तौरात و انجیل سے بھی انکار کے جیسا ہے۔ پھر حجت قائم کی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان پہ حجت بھی لگا رہا، ان کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے فرما رہا ہے کہ اگر تورات و انجیل پر اگر تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو انہی کی تصدیق کرتے ہوئے اور تابعداری کرتے ہوئے آئے، تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان ان کتابوں پر ہے، نہ قرآن پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نہ تم تورات کے ماننے والے ہیں، نہ انجیل کے ماننے والے ہیں، نہ قرآن کے ماننے والے، تم اپنے نفس کے پجاری ہیں، تم اپنی خواہش کے بندے ہیں، تم اپنے تکبر اور اپنے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتے ہو، تم سرے سے بگڑے ہوئی قوم ہو، تم محض خواہش کے بندے اور اپنے نفس کے غلام ہو۔ پھر فرمایا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے تو بڑے بڑے معجزے دیکھے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے، لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، دریا کو چیر دینا، پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا، بادلوں کا سایہ کرنا، آسمان سے من و سلویٰ کا اترنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ، جو ان کی نبوت اور اللہ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، سب اتنی عظیم المرتبت معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے تو تم پھٹ سے ان کے پیچھے جو ہے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ابھی 40 دن کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت، اس سے پہلے گزر چکا ہے نا واقعہ، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے بولے کہ میں تو پہاڑ پہ جا رہا ہوں، تم ان لوگوں کی جو ہے دیکھ بھال کرنا، اور دوران میں سامری کا پورا واقعہ اس سے پہلے جو گزرا اس نے بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیے تم لوگ۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور موسیٰ پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے کے لیے نہیں ہیں؟ اس سے ثابت ہوا کہ گناہ سے راضی ہونے والا گویا اس کا مرتکب ہوتا ہے۔ کسی کے گناہ پہ راضی ہونا بھی گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ جب تم کسی کوئی بری بات کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت نہیں ہے تو زبان سے اس کو روکو، جب زبان سے بھی برا بولنے کی قوت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھو، اور یہ ناقص ایمان کی علامت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم کسی بری بات کو اگر ہم طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اگر زبان سے نہیں بول سکتے، تو کم سے کم دل میں کراہیت محسوس کرو کہ بری بات کو بری سمجھو، اپنی لالچ اور اپنی خود غرضی کی وجہ سے بری بات کو بھی اچھی سمجھ کے ان کی تعریف مت کرو، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس سے ثابت ہو، اچھا کیونکہ یہود اپنے آبا، اب دیکھیں کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ جو یہود نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں تھے، یہ ان سے تو یہ باتیں سرزد نہیں ہو رہی تھی نا، نہ انہوں کسی نبی کو قتل کرے تھے، نہ انہوں کسی سازش میں مبتلا تھے، نہ انہوں کسی بچڑے کی پوجا کرے تھے، تو پھر ان سے یہ تمام باتیں کیوں کہی جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آباؤ کے اور اپنے باپ دادا کے انبیاء کو قتل کرنے پر راضی تھے، کہ ان کے باپ دادے جو ہے جو پہلے کے سابقہ انبیاء کو جو قتل کیے تھے، تو یہ وہ لوگ ان سے راضی تھے کہ ہمارے باپ دادا اچھا عمل کرے تھے، اس کے اوپر ان کو کوئی ندامت نہیں تھی، ان کو کوئی پشیمانی نہیں تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لعنتی قرار دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ
کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو یہاں کیا مطلب، بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، یعنی تم گناہ گار، تم ظلم میں حد سے بڑھ کے ظلم گناہ کرنے والوں میں تمہارا شمار ہو گیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو دو معجزات آپ کو عطا فرمائے تھے، ایک عصا ہاتھ کی لکڑی تھی، دوسرا ید بیضا روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا، پھر جب گریبان میں ڈال لیتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا۔ اس موضوع کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا، سورج کی طرح ان کے ہاتھ سے وہ نور نکلتا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، یعنی تم سے وعدہ لیا، تم سے عہد لیا، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، بلند کیا، جو ہم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، جو ہم تم کو دیتے ہیں، زور سے اور سنو جو ہم نے تم کو سنایا، اچھا، اور زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ رہا تھا، وہ بچڑے کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں اثر کر گئی تھی، تو ان کے دلوں میں تو بچڑا رچ رہا تھا، ان کے کفر کے سبب تم فرما دو، کیا بڑا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان؟ اگر ایمان رکھتے ہو تو کیا تمہارا ایمان تمہارا کو برا حکم دیتا کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے، ہمارے حکم کو چھوڑ کے تم بچڑے کی پوجا کو جو ہے، بچڑے کی پرستش کو جو ہے تم اتنا زیادہ، ایسے کیا پتا چلا کہ کسی بھی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے غافل نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مقدم اور اسی کو جو ہے اسی پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب ہم نے تم سے پیمان لیا، یعنی وعدہ لیا کہ تم توریت پر عمل کرو گے اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، اس سے پہلے آیات میں گزرا کہ جب ان کے اوپر پہاڑ کہ اگر تم لوگ کریں گے تو یہ پہاڑ تمہارے پہ چھوڑ دیے جائیں گے، تو فوراً مان لیے ڈر کے، تو اسی کا ذکر ہو رہا کہ ہم تمہارے پہاڑ تمہارے سروں پر بلند کیا، یعنی جب تم توریت کا حکم قبول کرنے سے اعراض کرو، تم ان کو منع کرو، تو وہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اور ہم نے کہا کہ لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے، یعنی سخت محنت اور اجتہاد سے، اور سنو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے قبول کر لو۔ بولے ہم نے آپ کی بات سنا، ہم نے آپ کی بات سنا اور آپ کے حکم کو نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کے سبب۔ اب ان کو سزا ہے کہ تم جو ہے ہماری عبادت کے مستحق نہیں، ہماری عبادت کے لائق نہیں رہی، تم اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے دربار میں آ سکو، لہذا تمہارے لیے یہ سزا ہے کہ تم جو ہے یہ معبودان باطل کی جو پرستش میں لگ جاؤ، تو ہمارے دربار تک رسائی کے لیے تمہارے پاس طہارت نہیں ہے، لہذا تم جو ہے یہ معبودان باطل کی پرستش میں گم ہو جاؤ۔ تم ان سے فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان؟
اگر ایمان والے ہو تو کیا یہ بات کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے کہ ایمان کا بھی برا حکم دیتا کیا؟ یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو جس طرح تمہارا ایمان کا دعویٰ ہے وہ ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان تم کو بچڑے کی عبادت کا حکم نہیں دیتا۔ اور آبا سے مراد یعنی آبا سے مراد کیا ہے کہ ان کے باپ دادا ہیں، یعنی اس طرح بھی تم تورات پر ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ تم نے نبی کریم کو جھٹلایا، جبکہ ایمان آپ کو جھٹلانے کا حکم نہیں دیتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا و بہرا بنا دیتی ہے، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا و بہرا بنا دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو دریا میں ڈال دیا تھا، جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، وہ بچڑا نیست و نابود ہو کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطن سے رہا۔ وہ پانی جو پیے تھے وہ تعلق جو ہے برابر وہ تعلق رہا۔ تو پتہ چلا کہ یعنی بچڑے کے جلا کے وہ راکھ کے پانی کو پینے سے بھی ان کے دلوں میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو صالحین کے ختموں کا دون پینے سے نہیں ہوتی کیا؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صوفیہ کے نزدیک توحید کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حدود سے ہٹ کر، یعنی یہ جو حادثات ہیں، یعنی حدود سے یعنی فقہی زبان میں ایک حدود و خدم، یعنی خدم یہ ہے کہ وہ جو آگے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جہاں کچھ نہیں تھا، اب یہ جب دنیا جب پیدا ہوئی تو یہ حدوث ہے، حادث ہو گیا، تو یہ حدوث ہے اور وہ خدم اس کی ذات ہے۔ تو بولے کہ بندہ حدوث سے ہٹ کر خدم میں پہنچے، یعنی جیتے جی تو اس دنیا سے سفر کر کے اپنی اصل تک جانے کی فکر کر، اپنی اصل میں جانے تک پہنچنے کی فکر کر، اس عالم کے بکھوڑوں اور دلی تمناؤں کو مٹا کر، عمل اور جہل سے دور ہو کر ذات حق کے ملک میں جا کر بسیرا کر۔ اب یہ عمل، یہ جہالت، یہ علم وغیرہ تمام بگڑوں سے دور ہو جا، اپنے مالک کے پاس جانے کی کوشش کر کے وہاں جانا تیرے لیے بڑا پیارا ہے، وہاں جا کے بڑے آسان آرام کا بسیرا کر۔ بولے طالب توحید را باید خدم نازدن، بعد ازاں در عالم وحدت دم لازدن۔ سبحان اللہ۔ طالب توحید کا پہلا قدم لا پر رکھنا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کی بات تشریحات میں یہ ہے کہ کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، اگر اس کی ابتدا انکار سے ہو رہی، اس کی ابتدا انکار سے ہو رہی کہ پہلا جملہ لا ہے، حالانکہ تصدیق کرنے کے لیے وہ بولا جا رہا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو بولتے کہ مگر پہلے لا کیا ہے؟ تو بولے وہ لا کے ساتھ تو اپنی نفی کر لے۔ تو اسی لیے جو ہے فرمایا کہ بزرگوں کہ طالب توحید کا پہلا قدم لا پر رکھنا ہے، پھر عالم وحدت میں اللہ کا دعویٰ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اصل الاصول ہے، ہر عبادت کی اصل توحید ہے، ہر عبادت کی، ہر فکر کی، ہر کلمے کی، ایمان کی، ہر عمل کی اصل جو ہے وہ توحید ہے، اور قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے، اور اس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں اس سے نصیب ہوتی ہیں۔
حضور اب یہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے بڑی، اور کیونکہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. بعض روایتوں میں ابھی سفر یاد نہیں آ رہا اس کی طرح بنی، مگر یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی شکل بحیثیت بشر آئے تھے تو بولتے کہ وہ حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے. تو اب دیکھیے اب ان کا کیسا واقعہ ہے. حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ نے اسلام لانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف وحی بھیجی. اس وقت حضور علیہ السلام صبح کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعد سلام ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب ابھی آپ کے پاس وحیہ کلبی حاضر ہوں گے، لیکن آپ کے صحابہ میں سے بعض کی زمانے جاہلیت سے اس کے ساتھ ناراضگی ہے، لہذا اس کا خیال ہو. کیونکہ بعض صحابہ جو آپ کے جو ایمان لانے ہیں وہ ان کی جو ہے جہالت کے زمانے سے کچھ ان میں نہیں بنتی، ناراضگی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہ ہو. اس بات کا خیال ہو. صحابہ نے جب یہ سنا تو دل سے یہ بات نکال دی، دل صاف ہو گئے. چنانچہ جب حضرت وحیہ کلبی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے عرض کی، حضور نبی کریم نے حضرت وحیہ کلبی سے اب کے لیے اپنی چادر، ابھی بھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے. اب دیکھیے آپ یہ اخلاق کا کون سا عظیم الشان پیکر ہے، کیسی عظیم المرتبہ اخلاق کا پیکر اپنے آپ کا ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کریم اپنی چادر مبارک بچھا دی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت وحیہ کلبی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایسے عظیم الشان اخلاق ان کے عظیم کو دیکھ کر رونے لگے اور اپنی آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر چوما. اب اس میں بہت ساری باتیں آپ کو پیش آئیں گی کہ بزرگوں کے تبرکات کو چومنا، اس کو سر پہ رکھنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ سنت صحابہ ہے. آپ کی چادر مبارک کو اٹھا کر چوما، اسے آنکھوں سے لگایا اور ادب سے اسے سر پر رکھ لیا اور عرض کی حضور مجھے اسلام کی شرائط بتائیے. اب اسلام میں داخل ہونے کی کیا شرط ہے ذرا وہ بھی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت وحیہ کلبی نے کلمہ شریف پڑھا، اس کے بعد زار و خطار رونے لگے. آپ نے فرمایا دولت اسلام کے حاصل کرنے کے بعد اب رونے کا کیا معنی ہے؟ اب اتنی بڑی نعمت تم کو مل گئی، اب کس لیے رو رہے ہو؟ عرض کی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہوں جو بے ساختہ رونا آتا ہے. اس کا کفارہ جو بھی ہوگا اس کو بدلے میں وہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس کا ادا کروں گا. وہ کس طریقے سے میرے گناہ مٹیں گے میں اس لیے رو رہا ہوں، پریشان ہوں، تو اس کا کفارہ جو بھی ہوگا میں ادا کر دوں گا. اپنے رب سے پوچھئے اس کے عوض مجھے اپنے آپ کو خطر بھی کرنا پڑے تو کروں گا. اگر سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو میں اس میں رکاوٹ میں بغیر کسی تکلف کے پورا مال خرچ کر دوں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ گناہ کیسا ہے؟ وہ گناہ کیسا ہے؟ عرض کی آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک بہت بڑے سردار ہوں، بادشاہ ہوں، سردار ہوں. مجھے ناگوار تھا کیونکہ یہ 70 قبیلوں کے سردار تھے. حضرت وحیہ کلبی 70 قبیلوں کے سردار تھے. تو بولے کہ میں ایک سردار ہوں اور مجھے ناگوار تھا، میں بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اپنی لڑکیوں کو کسی کے نکاح میں دوں. یہ میں توہین سمجھتا تھا کہ میں اتنا بڑا سردار اور میں اپنی لڑکی کو کسی کے نکاح میں دے دوں. یہ بات میرے لیے ناگوار تھی، میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا. تو کیا کرا میں؟ اسی لیے میں نے یہ بات دیگرے اپنے 70 لڑکیوں کو قتل کیا. اپنے
70 लड़कियों को कत्ल किया है। इस पर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम हैरत करने लगे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उसकी अल्लाह ताला सलाम के बाद फरमाता है कि वही या कल्बी को फरमा दीजिए, मुझे इज्जत और अपने जलाल की कसम है, जब तूने कलमे शरीफ पढ़ा हमने तुम्हारे 60 साल का कुफ्र और 60 साल के तमाम गुनाह बख्श दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये उसी वक्त हुक्म आ गया, जाओ हमने तुम्हारा 60 साल का कुफ्र और 60 साल के तमाम गुनाह बख्श दिए। इसी तरह लड़कियों के मारने के गुनाह भी बख्श दिए। इस पर हुजूर नबी करीम और आपके सहाबा किराम आबदीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, या अल्लाह, जब तू वही कल्बी के तमाम गुनाह एक बार कलमा पढ़ने से बख्श दिया तो मोमिनीन के तो कई बार ही कलमा पढ़ते हैं। मोमिनीन तो कलमा शहादत पढ़ते हैं, फिर क्यों ना उनके गुनाह बख्श दिए जाएं, क्योंकि वो सिद्क़ दिल और खालिस अमल से जो कलमा पढ़े। इसके ऊपर मौलाना रूम फरमाते हैं, उस्कुरुल्लाह कार हराओ बाशनीस्त, उस्कुरुल्लाह कार हराओ बाशनीस्त, इरजई बर पाए हर खल्लाश नीस। क्या मतलब? अल्लाह का जिक्र हर बदमाश को नसीब नहीं होता, कमीने को नसीब नहीं होता। अल्लाह का जिक्र हर बदमाश और बाश कमीने को नसीब नहीं होता। और इरजई का खिताब, इरजई इला रब्बी की राज़ियतम मर्दिया, आओ अपने रब के पास राजी होके उसके जो है आ जाओ, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो बोले ये इरजई का खिताब भी हर खल्लाश को नसीब नहीं होता। हर मुफलिस को जो है, यानी जिसके दामन में ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, अमल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको ये इरजई का खिताब नहीं है। तुम समझ रहे हैं कि इरजई के खिताब में तुम भी दाखिल है? नहीं, इरजई का खिताब उसी के लिए है कि जिसका दामन उसकी मोहब्बत से, उसकी इबादतों से भरा हुआ है। तो उसके लिए है कि तू आजा अपने रब की तरफ राजी होके। तो इरजई का खिताब हर खल्लास को नहीं होता। इसी के बारे में शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाए, गर्ब महशर खिताब, बड़ी प्यारी बात है, गर्ब महशर खिताब खहर कुनद, अंबिया राच जाए माज़रत, पर्दाज रूए लुत्फ गो बरदार, काश खियारा उम्मीद मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह। अगर क़यामत में खैर का खिताब हो तो अंबिया भी माज़रत न कर सकेंगे। अगर अल्लाह ताला के कहर का, उसके जुल्म का, उसकी जो है जलाल का अगर खिताब क़यामत में हो तो बोले अंबिया के बाद भी माज़रत करने के लिए कोई मुमकिन, अंबिया भी माज़रत करना मुमकिन नहीं होगा उनके लिए। तो फिर क्या है? अरे लुत्फ़ से पर्दा उठाइए, मेहरबानी से पर्दा उठा दीजिए। इसके लिए अब तो अशकिया भी मग़फ़िरत की उम्मीद में है। अब तो बड़े से बड़ा शकीब, बस बड़े से बड़ा जालिम भी जो है, गुनाहगार भी जो है, इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि तू मेरा मौला है, तू रहीम व करीम है, तू मेरे को अपने करम से माफ़ कर दे। तो खैर की नज़र से नहीं, रहमत की नज़र से देख हमारी तरफ। जब तू हमारी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा तो हमारी तवक्को, उम्मीद भी बढ़ जाएंगी कि हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वो जो आयत में इससे पहले बताया कि वो आप लोग याद रखो, वो खास तौर से उसको याद देख लो। ये सूरह बकरा की जो है
59 سورہ بقرہ کی، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء جو ہے، جتنے اہل محبت جو ہے، جو جتنے راسخ العلم رکھنے والے بڑے بڑے علماء دین جو ہے، اس آیت سے جو ہے نبی کریم علیہ السلام، ایک تو میں حدیث سنا دیا، اب قرآن سے جو ہے وسیلے کی دعا ہے کہ وسیلہ قرآن سے کہاں ہے، تو بولے وسیلہ کی جو قابل، جو جواز کے قابل قائل نہیں ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، پوری آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ آیت کیا ہے؟ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی جو کہ ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، حالانکہ وہ اس کی آمد سے پہلے کفار پر فتح چاہتے تھے، تو جس کی تفصیل ابھی میں سنایا کہ یہود و نصارہ جب آپ کی دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے نبی محمد کے اس طریقے سے، تو رسول کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، یہود و نصارہ رسول کا وسیلہ لے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو مومنین کے لیے زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، کیونکہ مسئلہ آپ لوگوں بحث اکثر وہ لوگوں کی بحث سے چلتے رہتی، تو یاد آیا تو بتا دیا میں کہ جو ہے ہم لوگ جو بات بحث کرتے تو قرآن سے جو ہے غلط، قرآن سے ثابت ہے وہ چیز، اس کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ قل إن كانت لكم دار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا دار اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں، تو تم موت کی آرزو کرو، موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر اتنی بات تمہارے کو یقین ہے کہ تم آخرت کے طرفدار ہے، تو اللہ تعالیٰ بولا کہ تو پتہ کیا چلا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا موت سے نہیں گھبراتا۔ اس لیے آگے انشاءاللہ آئیں گے یہود کے دعوے کہ تمام آخرت، عالم آخرت صرف انہی کے لیے ہے، انہی کی، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو موت کی تمنا کرو۔ اتنی محبت ہے تم آخرت کی بتا رہے ہمیں، تو ذرا موت کی تمنا کر کے بتاؤ نا ہمارے کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان مرنے سے قیامت کے برپا ہونے تک کی مدت میں بھی آخرت کی نعمتوں سے بہرامند ہوتا ہے یا عذاب الہی مبتلا ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو نبی کریم کا زبانی پیغام دیا گیا، اگر تم سچے ہو تو آؤ ہم تو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے۔ بلاؤ، دعوت دیا کہ جو آ جاؤ، آگے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے دعا کریں گے، تم ہم مل کے ایک دوسرے کے لیے لعنت بھیجیں گے، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے کہ جو بھی جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی یہ پیشن گوئی بھی فرما دی ہے کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی کتاب میں وہ لوگ جانتے تھے نا یہ تمام چیزیں، وہ تو آمدن چھپا کے رکھے تھے، حقیقت سے واقف تھے، تو اسی لیے وہ لوگ نہیں آئیں گے، بولے جو وہ نہیں آئیں گے، چنانچہ یہی ہوا کہ وہ لوگ نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت، اگر اس اعلان کو مان لیتے اور مقابلے کے لیے آتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور ہوئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر یہودی مقابلے کے لیے آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے۔
وہ اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے، کیونکہ آگے ہے کہ نصرانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو مباہلے کے لیے بلا لو، تو یہ مباہلہ وہی ہوتا کہ دو گروہ جو ہے اپنے اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، اپنے اپنے شہیدوں کو لے کے آ جانا، اپنے آبا و اپنے آل اولاد کو لے کے آگے جو ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ منت دعا کرنا کہ جو چھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اسی سے آگے کے انشاءاللہ ذکر ہے کہ انہی آیت میں تو اہل بیت اطہار کا جو ہے وہاں پہ اظہار ہوا کہ جب اپنے پسند کے لوگ اپنے لوگوں کو لے کے آؤ، تو نبی کریم کو گھر آیا کہ سیدنا امام حسن حضرت امام حسین کو دونوں کو پکڑ لے کے آگے بڑھے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا ہے تو ان سے بولے کہ تم بھی آ جاؤ میری چادر میں۔ راستے میں حضرت دروازے کے پاس حضرت علی تو بولے ان کو بھی جو ہے اپنی چادر میں لے لیے۔ ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے لپٹ کے بولے یا ابی ھذا اہل بیتی، بولے یا اللہ یہ میری اہل بیت۔ تو اہل بیت سب ہے مگر یہ اہل بیت میں سے جو خاص ہے وہ یہ 5 ہے، نبی کریم کے ساتھ یہ 4۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی سچائی اور اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے جس چیز کو اہم سمجھے وہ اہل بیت اطہار تھی۔ جو چیز سب سے زیادہ اپنے پاس قیمتی پیش کرنے کی اپنے پاس سمجھے وہ یہ تھے۔ تو اسی لیے کائنات میں ان 4 نفوس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسول کریم علیہ السلام اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے، اللہ کی سچائی، اللہ کی بزرگی اور اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے جن کو امتحان کے لیے لے جانا پسند کرے وہ یہ 4 تھے۔ تو اسی لیے یہ پنجتن پاک ہیں۔ اسی لیے اگر نصرانی بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کے سوا موت کی کوئی شخص موت کی آرزو کوئی نہیں کرتا۔ 3 آدمیوں کے سوا کون ہیں؟ موت کے حالات سے بے خبر، جس کو یہ نہیں کہ آخرت میں کچھ ہوتا ہے انہیں بتا ہے کیا ہوتا مرے، یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگنے والا۔ تیسرا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق، بس وہی اللہ تعالیٰ موت کی خواہش کر سکتا کہ جس کو یہ تمنا ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں گا۔ تو مولانا روم فرماتے کہ شد ہوائے مرگ توق صادقاں کہ یہودا رب دیدم امتحان۔ موت کی آرزو سچوں کے گلے کا ہار ہے۔ موت کی آرزو سچوں کے گلے کا ہار ہے، کیونکہ یہودیت کے لیے تو موت ذلت ہے، ان کے لیے تو یہودیت موت ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ اللہ والوں کے لیے، سچوں کے لیے وہ موت جو ہے گلے کا ہار ہے، کیونکہ اسی لیے ہمارے پاس بزرگوں کی موت کو موت نہیں بولتے، وصال بولتے۔ کیا مطلب ہے؟ ارے جس محبوب کی یاد میں تو جیتا تھا اس کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ وصل ہے، وصال ہے، جاؤ اپنے محبوب سے مل لو، اب یہ آ گیا وقت تمہارا ان سے ملاقات کا۔ حضرت صاحب بہت خاص بات ہے صاحب، دیکھیے حضرت مولانا روح القدس رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال قریب ہوا تو بولتے ہیں کہ حضرت ملک الموت متمثل ہو کر، یعنی وہی شکل میں ان کے سامنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا پیشترا جان من پیر کے در حضرت سلطان من۔ اے میرے حبیب آگے آئیے، ملک الموت سے بول رہے ہیں، اے میرے حبیب آگے آئیے، آپ تو میرے سرکار کا پیام، آپ تو میرے مولا کا پیام لے کے آئیے، آپ آئیے آگے آئیے، میں بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں بھی تو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں کہ کب آپ لے کے میرے کو میرے مولا کے پاس لے کے چلیں گے۔
اکابر کہتے ہیں کہ موت ہی بڑا باعث ہے، موت ہی بڑا باعث ہے، اور موت کے ذکر سے لذت نفسانیہ کا خلا فما ہوتا ہے اور مستقبل کی آرزو ختم ہوتی ہے۔ پھر جتنی بھی دنیاوی تمنائیں ہوتی ہیں سب مٹ جاتی ہیں۔ اگرچہ غافل دل بہت بڑے باعث کے محتاج ہیں، جو دل موت کی تمنا نہیں رہتے تو وہ لوگوں کو بڑی آرزو ہوتی ہے کہ ان کی تقریر سن کے ان کا آواز سننا، ان کی باتوں کا عمل کرنا۔ ارے تمہارے دل میں آرزو رہی تو تم کو گھر میں بیٹھے باعث مل گیا تمہارے کو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھو تو سب سے بڑا باعث تمہارے گھر میں ہے نا۔ اب یہ باعث کی ضرورت کہیں کو پڑی اس لیے کہ ہم جو ہے کبھی کبھی دل بلاتے یاد کرتے ہیں نہیں، تو بولے کہ غافل دل بہت بڑے باعث کے محتاج ہیں اور ان کے لیے کچھ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ لذتوں کو مٹانے والی موت کو زیادہ یاد کرو، اور ہر چیز موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جیسے ارشادات سمجھدار کے لیے کافی ہیں۔ دانا کو ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنی تیاری کر لے، سمجھدار کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے، نہ کہ اس وقت جب کہ موت سر پر آ جائے۔ اس کے اوپر سر کے شیخ سعدی کو فرماتے، اے برادر عاقبت خاک، خاک شو پیش ازاں کے خاک شوی۔ اے بھائی، جب انجام خاک ہے، مٹی میں ملنا ہے نا، یہ مٹی کا جسم کہا جانا، مٹی کے اندر جانا ہے، تو جب انجام ہی خاک ہے اس سے پہلے خاک ہو جا جبکہ تجھے خاک میں جانا ہے۔ ارے اپنی اصل کو اصلی جگہ بھیجنے میں تیرے کتنی تکلیف کہیں پوری ہوئی، تو خاک میں جانے سے پہلے تو خاک ہو جا تاکہ تیرے لیے وہاں پہ بھی بچھونا اچھا ہو جائے، پہچان کی جگہ پہ جائے وہ سکون ملتا۔ نہیں جانا ہے تو زبردستی کہنے کو تو بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جس جگہ سے محبت ہوتی ہے وہاں پہ بستر بھی اچھا دکھتا ہے۔ اب آخری آیت ہے اس چھوٹی سے، انشاءاللہ کافی دیر ہوگی، کیا ٹائم ہو رہا؟ 5 بجے، ہاں مختصر سے کر کے میں سمجھا تھا جلدی ہو جائے گا، خیر دیر سے بھی شروع ہونا۔ یہ آیت نمبر جو ہے 95 ہے، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، یعنی وہ موت کی آرزو کبھی نہیں کریں گے کہ ان گناہوں کے بعد جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، وہ لوگ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ انہوں جانتے ہیں کہ ہم آگے اپنے جو گناہ بھیجے ہیں اس کی جو عذاب ملنے والا ہے، اس کے خوف سے وہ لوگ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، یعنی حد سے بڑھ جانے والوں کو، گناہوں کی کثرت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت مخالفت کے بھی تمنا موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ جیسے نبی کریم اور قرآن کریم کے ساتھ کفر اور تورات کی میں تبدیلی، رد و بدل وغیرہ، موت کی محبت اور لقائے پروردگار کا شوق، موت کی محبت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا شوق، اس کو دیکھنے کا، اس سے ملنے کا شوق صرف اور صرف اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے، جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، یہ ان کا ہی طریقہ ہوتا ہے، ورنہ عام کس کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یا نبی پاک علیہ السلام کی کسی دوسری زوجہ سے
نے عرض کیا ہم موت کو برا سمجھتے ہیں، ہم موت کو برا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور بزرگی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ چنانچہ جو چیز اس سے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر سنائی جاتی ہے۔ اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ ناگوار چیز کوئی نہیں ہوتی، یعنی عذاب۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام چند خطوط کھینچے، چند لکیریں کھینچے اور فرمایا یہ انسان کی طویل مدت امیدیں ہیں، کہ انسان جو ہے امید کا پتلا ہے، ہمیشہ امیدوں میں جیتا بولے، یہ طویل امیدیں ہیں اس کی، اور یہ اس کی موت ہے، اور وہ اسی امید کی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا امیدوں کو کم کرو، موت کی یاد کو زیادہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، آپ کی ہماری اخروی زندگی کے لیے بہت بڑا کار ہے، سامان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تعالى طاعة نبيك وطاعة أوليائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا حلالا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا واشفنا واشف مرضانا واجعلنا مع الصالحين وتحشرنا في زمرة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفعنا في محبة رسول الله، في محبة أهل بيت رسول الله، في محبة أصحاب رسول الله، وفي محبة المقربين عند الله برحمتك يا أرحم الراحمين.